محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہ دور کیسا ہے اور اس دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کن چیزوں کو اپنانا چاہیے اور کن چیزوں سے ہمیں اور اپنی نسلوں کو دور رکھنا چاہیے، اس پر ہم بات کریں گے۔ تو ہم جان لیں کہ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دور یقیناً فتنوں کا دور ہے۔ ہر طرف سے مختلف قسم کے فتنوں کی یورش ہے۔ دینی، علمی، عملی، اخلاقی، معاشرتی اور تمدنی ہر اعتبار سے اتنے فتنے ظاہر ہو چکے ہیں کہ عقل اب حیران ہے۔ گویا کہ ہر فتنہ ظلمات بعضها فوق بعض کا مصداق ہے، جس کے نتیجے میں اب آئے دن امت مسلمہ میں مختلف قسم کی برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ بے حیائی، بد اخلاقی، بدعتواری، چوری، غیبت و بہتان ترازی، حرام خوری، جاہ و منزلت طلبی، مطلب و مفاد پرستی، ڈاکہ، رشوت، جھوٹ، خیانت، حرص دولت و ثروت اور حرام کاری اتنی عام ہو چکی ہیں کہ الامان والحفیظ، بس اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے۔ حق بات سننے اور ماننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ انہی ایمان سوز فتنوں کے متعلق فرماتے ہیں، دور حاضر کو سائنسی اور مادی اعتبار سے لاکھ ترقی یافتہ کہہ لیجئے، لیکن اخلاقی اقدار، روحانی بصیرت، ایمانی جوہر کی پامالی کے لحاظ سے یہ انسانیت کا بدترین دور انحطاط ہے۔ مکر و فریب، ظلم و دغا، شر و فساد، لہو و لعب، کفر و نفاق اور بے مروتی بددیانتی کا جو طوفان ہمارے گرد و پیش برپا ہے، اس نے سفینہ انسانیت کے لیے سنگین خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ تب سوال یہ ہے کہ ایسے پرفتن دور میں ایک فکر مند مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کرے تو کیسے کرے؟ کیا فتنوں کے آگے بے بس ہو کر ایمان کا سودا کر بیٹھے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پرفتن دور میں ایک اہم کام کرنے کی ترغیب دی ہے کہ ہر شخص اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائے۔ جب معاشرے میں بدعملی کا چلن عام ہو جائے تو اس وقت اصلاح کی طرف لوٹنے کا بہترین نسخہ یہی ہے کہ ہر شخص دوسروں کے طرز عمل کو دیکھنے کے بجائے اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائے۔ جب افراد میں اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہوگی تو چراغ سے چراغ جلے گا اور رفتہ رفتہ معاشرہ بھی اصلاح کی طرف لوٹے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب تم دیکھو کہ لوگ مال کے محبت کے پیچھے چلنے لگے اور خواہشات نفس کی اتباع کرنے لگے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جانے لگے اور ہر شخص اپنے رائے پر گھمنڈ میں مبتلا ہو جائے، تو اس وقت اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جاؤ۔ سب سے بڑا المیہ یہی ہے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ہر کسی کو دوسروں کی اصلاح، دوسروں پر تنقید، اوروں کے عیب و نقائص کی فکر ہے، دوسروں کی خرابیوں اور برائیوں پر گہری نظر ہے، لیکن اپنی کوتاہیوں اور خرابیوں کا احساس تک نہیں۔ وہ اصلاح کا خود سے نہیں بلکہ معاشرے سے اس کا آغاز چاہتے ہیں۔ دوسروں کے عیوب بیان کرتے کرتے راتیں کٹ جاتی ہیں مگر خود کی اصلاح کے لیے وقت ہی نہیں۔ مصحفی، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب تم کسی کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ لوگ ہلاک ہو گئے تو سمجھ لو کہ وہی سب سے زیادہ ہلاک ہے۔ اب ہر کسی کو دوسروں کی ذمہ داریوں کا تو احساس ہے، لیکن اپنی ذمہ داریوں سے بے فکر۔ انہیں اپنے حقوق تو یاد رہتے ہیں، لیکن ان کے ذمے معاشرے کے کتنے اور کیا کیا حقوق ہیں ان سے سبکدوش رہنا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کے یزید پر لعنت کرنے کے جواز و عدم جواز کے متعلق دریافت کرنے پر فرمایا کہ یزید پر لعنت کر سکتے ہیں یا نہیں، یزید پر لعنت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کے جواب میں حضرت نے فرمایا اس شخص کے لیے جائز ہو جسے یقین ہو کہ یزید سے بہتر ہو کر مرے گا۔ سائل نے کہا یہ مرنے سے پہلے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا بس پھر مرنے کے بعد جائز ہوگا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا یزید کی مغفرت ہوگی یا نہیں؟ آپ نے جواب دیا
یزید سے پہلے اپنی مغفرت کی فکر کرو۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہر آدمی کو اپنی ذمہ داریوں اور اپنی اصلاح کا اگر احساس ہو جائے، اپنے حقوق کی ادائیگی کے تئیں شعور بیدار ہو جائے، ملک و ملت کے فرزند ہونے کی حیثیت سے اپنی انفرادی و ملی ذمہ داریوں کی فکر ہونے لگے، انسان دوسروں کی اصلاح کے نعروں کے بجائے اپنی کوتاہیوں کی اصلاح اور درستگی کی فکر کرنے لگے، اور ملک و ملت سے اپنے حقوق مانگنے اور وصول کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں حقوق دینے کی سعی کرنے لگے، تو ہمارے معاشرے کے آدھے سے زیادہ مسائل اسی سے حل ہو جائیں گے اور معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ ورنہ ہم قوموں کی دوڑتی ہوئی زندگی میں بحیثیت ملک و ملت کوئی بلند مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔